آئے خدا کے کلام کی طرف سب دھیان کرتے ہیں۔ نام لکھا ہوا پالوس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہے، اس میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ میرے ساتھ سب مل کر آئے پڑھے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ آمین۔ یہ خدا کے لوگوں بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ اور پھر یہ پیغام کیا بات ہے، اس پیغام سے ثابت ہوتا واقعی یہ کسی نبی کا پیغام نہیں، یہ کسی رسول کا پیغام نہیں، یہ کسی ولی کا پیغام نہیں، بلکہ یہ خدا کا پیغام ہے جو آسمان اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، چڑی پرند حیوان نباتات انسان سب کا کریٹر ہے۔ یہ اس کا پیغام ہے اور یہ اس کا پیغام سب کے لیے۔ آمین۔ اور یہ پیغام کیا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہے، یہاں پر کسی مذہب کا انٹروڈکشن نہیں کروایا جا رہا، بلکہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کو مذہب نے اپنی لپیٹ کر لیا ہوا ہے۔ کسی نے کوئی مذہب اختیار کر لیا ہے، کسی نے کوئی مشن اختیار کر لی ہے، کسی نے کوئی دعا کا طریقہ اختیار کر لیا ہے، کسی نے کوئی طریقہ اختیار کر لیا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ دشمن ابلیس کے چنگل کے اندر پھنسے ہوئے، اور ان سے چھڑانے کے لیے، ان سے بچانے کے لیے آج میرے پاس، آپ کے پاس ایک موقع ہے، اور ہمیں اس زمین کے اوپر خدا نے رکھ کر ایک موقع عطا کیا ہے کہ جتنی ہم یسوع مسیح کی گواہی سنا سکتے ہیں سنا لیں، جتنا ہم یسوع کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچا لیں، کیونکہ یہ موقع ہے ایک ایماندار کے لیے، یہ موقع ہے ایک راست باز کے لیے، یہ موقع ہے اس کے لیے جس میں خدا باپ بیٹے روح اس کے نام سے بپتسمہ کے وسیلہ سے یسوع مسیح کو پہن لیا ہے۔ آمین۔ کیوں بنی اسرائیل موسیٰ کی بات کے اندر دلچسپی لینے لگے تھے؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ موسیٰ کے پاس ایک دنیا سے فرق پیغام تھا، اور قوم بنی اسرائیل کے، اور قوم بنی اسرائیل کے جب بزرگوں کو اس نے جمع کیا تو اس نے ان سے پہلے بات کی، اور اس نے کہا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے چھڑا سکوں، اور وہ پہلے سے آلریڈی غلام تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اس غلامی میں سے نکلنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے۔ اور جب انہوں نے موسیٰ پر نگاہ کی تو کیوں ایمان لے کر آئے؟ کیونکہ موسیٰ اکیلا شخص ہے، ایک اکیلا ہے جس کا بھائی ٹرانسلیٹر ہارون، یہ دو شخص ہیں، اور وہ کہتے ہیں اتنی بڑی سپر پاور، اتنی اس کی فوج، تو کیسے لڑے گا، تو کیسے یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ پھر موسیٰ نے کہا کہ مجھے رب القوات نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا نے بھیجا ہے، کیونکہ وہ آسمانوں سے نیچے اترا ہے صرف تمہیں چھڑانے کے لیے۔ کیوں؟ کیا اس کے اندر بات ہے؟ موسیٰ میری طرح انسان ہے، موسیٰ ہاتھ کی طرح انسان ہے، میری ہے، بچے ہیں، بیوی ہے اس کی بھی سارے معاملات ہیں، لیکن کیا پیغام اس کے پاس مجھے اس لیے بھیجا ہے؟
मुझे खुदा नहीं भेजा। और आज आपको किसने बुलाया है यहाँ पर? आपको खुदा ने बुलाया है, आपको खुदा ने भेजा है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। क्यों? क्योंकि खुदा जानता है कि आप उन सांपों बिच्छुओं को कुचलने की कुदरत रखते हैं, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर एबिलिटी है ये कुचलने की। आपके अंदर है ये बरकत खुदा ने दी है। अगर आपने कभी यूज नहीं की तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके अंदर खुदा ने ये बरकत रखी है। क्योंकि मैंने पहले आपने बताया लिखा है पास के बाद की दुआ से बहुत सब पति बात है। फिर समझ लें जब आप अपने घर में हैं, आप किसी भी जगह पर हैं, जब अपने घुटने टेक लेने हैं तो आपके वसीला से शहर सब बड़ा होगा, उस शहर के अंदर निजात के दरवाजे खोलेंगे, शहर के अंदर सब शुरू हो जाएगी। खुदा के कलाम के पूरा करने के लिए खुदा अब जो इसको इतना ऊंचा कर सब ने बोलना है कि खुदा का कलाम आप सब आबद हैं, इबादत गुजार लोग हैं, इबादत वाले हैं और अपने घरों से सिर्फ उसको सिजदे करके आए हैं और उसकी बातों को सुनने हैं। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सदा का हुक्म नहीं है। ये पैगाम किसके पास है? ये मूसा को मिला पैगाम। और क्यों इसको सहरा की तरफ निकाल दिया गया? थोड़ी सी तफसील के साथ बताना चाहे। वो ऐसा रास्ता था ना सहरा, जिसके अंदर कोई शख्स भी कभी पार नहीं था गुजर सका, और वो तवील था और इतना कठिन रास्ता था जिसके ऊपर रेत के पहाड़, फिर ब्लैक कलर की पहाड़ियां और नीचे रेत ही रेत, इतनी शदीद गर्मी कि वहां पर कोई भी इंसान जिंदा रह नहीं था सकता। इस वजह से सरहद पर जाकर मिस्र की उसको छोड़ दिया गया और हयाम कतल थे। आगे लोग कतल से मार देता है, क्योंकि कतल की तरह से मिस्री हो, लेकिन उन्होंने कहा कतल की करने को मुझे छाता मुझे मार देगा। लेकिन मूसा एक विजन के साथ निकला है। मूसा के किसकी आवाज पर निकला है? मूसा अपनी दुश्मनी के लिए नहीं निकला, बल्कि मूसा खुदा के कहने पर उसने स्टेप लिया है। और खुदा कहता है यही सहरा जो मौत तुझे दिखा रहा है, इसी के अंदर से मैं जिंदगी जारी करूंगा। और जब तू सहरा को पार करेगा तो फिर आगे मैं तुझे आसमान से नीचे आके तेरे साथ मिलूंगा और रूबरू तेरे साथ बातें करूंगा। जब बातें करूंगा तो तू समझ जाएगा कि मैं ही तेरे बाप और दादा का खुदा हूं। इसके लिए वो उसको सहरा के अंदर में छोड़ दिया। उसे एक प्रोटेस्ट के बाद उसका पानी भी खत्म हो गया, निढाल हो गया, गिर रहा है। लेकिन एक उसके अंदर विजन है, एक उसके अंदर सोच है कि मेरे खुदा ने मुझे सहरा के अंदर मरने के लिए नहीं लेकर आया, बल्कि वो एक मुझे उसने मुझे विजन दिया है कि मैं तुझसे उस पहाड़ी पर मुलाकात करूंगा। और इससे पहले खुदा मुझे मरने नहीं देगा, क्योंकि खुदा अपनी जुबान और अपने कोलों के लिए पक्का और साबित दोस्त है। आप भागे वो हालेलुया। जैसे वो मूसा के लिए साबित बोल रहे हैं, मेरी बेटियों खादमों आपके लिए भी खुदा साबित बोल रहे हैं, मेरे भाइयों आपके लिए भी साबित बोल रहे हैं। आपके लिए भी उसकी वही बातें हैं, वही कलाम है, वही उसके इरादे हैं जो मूसा के लिए थे। क्योंकि लिखा है खुदा कल आज बढ़ के मूसा को कहता मैं हूं, सो मैं हूं, मैं पहले भी था, मैं आज भी हूं और मैं अपना बात रहूंगा। यह वो खुदा के लफ्ज जिन्होंने मूसा को ताकत दी,
اور وہ پوری قوم میں کوئی سوچتا ہوں نہ نہ اس کے پاس کوئی ایسی تو چیزیں ہیں جب اپنا شوق کرایا بالکل ایٹم بم یہ میری بھی چلانا نا تو بس سمجھ میں پھر رہوں گی نہ سمجھ یاد کر دوں گی پھر تو بات کرتا ہاں کون واقعی ایک بار کتاب کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے اسی کی بات مجھے پیچھا ہے آپ بات اس میں کس نے آپ کو بھیجا اور کہتا جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کون سے سانپ ہیں کون سے بچھو جن کو آپ نے بچانا ہے جو لوگوں کو نجات کی طرف آنے سے روکتے ہیں اور نجات کے پہناوے کو چیز جانتے ہیں جو ان تک آپ نے کیسے پہنچنا ہے اور کیسے خدا آپ کو پہنچا سکتا ہے جس کے اندر یہ ویژن ہے جس کے اندر یہ طلب ہے جس کے اندر یہ سوچ ہے میں آپ کو بتایا زندگی اتنی لمبی نہیں اچھا بڑا ہے کتنے کا ہو گیا 20 سال کا اچھا پڑھنا ہے تو پڑھ بیٹھا اوکے ہونے کا میں دوسرا کام کر رہے ہیں لوگوں کو چلا دیا رشتہ بتا دوں آپ کو زندگی کیا ہے سنیے گا سے لوگوں چلا دیا رشتہ پہلا منگنی پھر ویاہ اوکے اس کے بعد پھر نسلیں یہی زندگی ہے یہی قدر چل رہی ہے کسی کے پاس تھوڑا پیسہ ہے کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے کسی کے پاس پریشانیاں ہیں کسی کے پاس خوشیاں ہیں یہی زندگی ہے لیکن اس زندگی کے اندر خدا کا کام انجیل کا کام کہاں ہے انجیل کا کام نہیں نظر آ رہا اور انجیل کا کام کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے کہ جا ان کو بتا کہ زندگی کے معاملات کے ساتھ دنیا کو قوموں کو بھیجو امتوں رنگوں نسلوں کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ انجیل ہے اور انجیل میرا اور آپ کا خدا یسوع مسیح ہے ہمیں انجیل کی ضرورت ہے اور ہمیں انجیل کے سمجھنے کی ضرورت ہے آسمان کو جا کے کوئی دوسرا تیسرا کوشچن نہیں ہوگا ایک ہی ایماندار سے کوشچن ہوگا کہ تو نے کتنی روحی جیتی کنا تو خدا نے کمان میں دے رکاوٹ کا باعث بننا ایسا شخص تو خدا معاف کر جب خوابوں کے ساتھ الجھی میں آپ کے رونے تو سوچی اور تو سوچی چکی تعلیمی گفتگو کے ساتھ الجھی 24 گھنٹے ایک ایماندار بھی ہونا مقبول کرتا جو فوج میں ہوتے نا لوگ وہ بتاتے ہیں کہ ادارے ایسے ہوتے ہیں ان کی جو سروس بک ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے ملازم ہیں کیا لکھا ہوتا ہے آپ 24 گھنٹے کے ملازم ہیں آپ کو کسی ٹائم بھی کال کر کے بلایا جا سکتا ہے چھٹی بھی ہو اپنی چھٹی کینسل ہو اور ادھر پتہ کی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بچے کی خاطر سارا کچھ کرنا ہے خیر میں کہیں مسالہ بھی دیتے رہے پر آدھی چاند بڑی لگی تھی اچھا فون آ گیا آ جائے اگر اپنے آپ ہی میرا جائے گا نہیں تو کہتے چلیے بھائی ایگریمنٹ ہوا ایگریمنٹ کیا بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں مثال کے طور پر اب میں آپ کو بتا ہوں ایماندار 24 گھنٹے کا ایماندار ایماندار کی کوئی چھٹی نہیں ہے کہ میں 10 منٹ کے لیے ایماندار نہیں ہوں میں 3 دن کے لیے ایماندار نہیں ہوں میں گھنٹے کے لیے ایماندار نہیں ہوں وہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے وہ جاب پہ ہے وہ گھر میں ہے وہ کہیں بھی ہے وہ ایماندار ہے اور اس کے منہ میں ایک ہی بات ہے میرے خدا زمین پر تیری مرضی پوری ہو
خدا زمین پر تیری ابھی ہم نے آیت جو پڑھی ہے نا تو بات رومیو کون سی تھی؟ 8 باب پہلی آیت 8واں باب پہلی آیت شاباش پھر سب نے بولا آپ بس آپ جو یہ بات سب کے لیے بڑا انٹینشنل میسیج آیا سب بولیے بس آپ جو مسیح یسوع میں ہے کون پر صدا کا حکم نہیں میں نے ڈاکٹر نے جو اپنی آسمان پر جو سینس کھایا جا رہا ہے دوزخ کا لوگ بیچ میں کچھ چلا نہیں اور ایسے لگ رہے جیسے کسی آگ میں کچھ جل رہے ہیں آگ میں نہیں آ رہی آگ میں جل رہے ہیں پھر دوسری بات بتاؤں میں نے دیکھا کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں میں تو انہوں نے بنایا میں تو ٹرین کر دیا تاکہ کسی دوسرے نے بتا سکیں میں آپ کو ٹرین کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ ایسا ہوتا ہوتا جاتے اسکن کے اندر کیڑے چلتے ہیں ایسے چلتے اسکن کے ایک نہیں ہزاروں چہرے سے سر پر اور اتنی حسین یہ وہ صدا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اوپر صدا کا حکم نہیں نبی کیا کرتا تو کیوں نہیں ہے اس وجہ سے صدا کا حکم اور بتاتا کیوں صدا کا حکم ہے دونوں باتوں کا ان پر ایسے اسکن کے اندر کیڑے چلتے بس دیکھ رہا ہوں وہاں پہ خواتین مرد حضرات کس وقت کے ساتھ پھر ایک اور کیا ہوا کیا اگلی جو اگلا چینج جو ایک چینج ہوا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ شخص بیٹھا ہوا ہے ایک پاسٹر اس کے پاس آیا ایک خادم آیا خدمت والا کوئی اس نے اس کے ساتھ خدا کی باتیں کی اس نے وہ چیز اس نے وہ ٹائم ضائع ویسٹ کر دی انہوں نے ایک ہی ہے کہ بابا نے کہا نے چاہتا واپس نام لوگ ان کا کیا ہے انہوں نے نہیں پتا میں جانا کہ نہیں جانا جب پہلے وقت میں بھیجتے ہیں تو واپس نام دی انہوں نے بھیجا تو انہوں نے نہیں پتا میں جانا کہ نہیں جانا جب آپ کو نام دے کے اندر جو گندا پتا میرے سے جو نشانی کشائی کرنے کے بعد میں والا میرے پاس سے کیا تھا کہنا میں مردوں کا باپ نہیں مقوم کا باپ ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے پاس نہیں جن کے اندر میرا نام کی گود ہے کیونکہ اس سے ایمان کا تو باپ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ایمان کا باپ راڑیوں نے باپ بناتے ہیں پنگی چرسی اور نشنگر نے باپ نہ ہو جاتے اور باپ ہے ایماندار اور ایماندار جو ہے وہ اپنی گردن کٹوا سکتا ہے لیکن کبھی خدا کے راز نہیں پھر سکتا خدا کے راز سے نہیں پھرتا کیونکہ خدا نے اس پر دخل کر دیا اور خدا نے اس پر اپنی مدد کو ظاہر کرنے سے لکھا ہے ان پر صدا کا حکم جو نہیں مانتے ان پر صدا کا حکم ہے جو آپ لوگ مانتے ہو آپ کے پاس یہ پیغام ہے آپ کے پاس یہ میسیج ہے اپنے آس پڑوس اپنی گلی میں اپنے رشتے داروں کو میرے رشتے دار رہ گئے بڑا پیار ہوتا سارے بڑی محبت ہوتی ہے لیکن محبت کے نام نہ جو نجات یافتہ نہیں کہ اپنی اکھان سے لگا کوشش کرتے ہیں اپنی اکھان کے نام اور اس پڑھتے دیکھو گے اس لیے یہ پیغام ہے اور لکھا ہوا ہے آپ جو مسیح یسوع میں ہیں ہاللویا اور یہ کن کو برکت دے رکھی ہے خدا نے آپ آمین کہ آپ کو خدا نے فضل دے رکھا ہے میں سمجھتا ہوں
کیا بات ہے، اتنی عظیم خدمت ہے. میں بڑا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ خداوند از میں اس قابل نہیں تھا، لیکن مسئلہ اس قابل نہیں تھا، لیکن تم نے اپنے لہو کے باعث مجھے ایسا بنا دیا. میں شکر کرتا ہوں کہ تم نے مجھے اچھی چیز سنانے والا، تم نے مجھے گواہی دینے والا. کل ایک خادم کے ساتھ میری بات ہوتی ہے، میرے ساتھ ہی تھا، کہتا ہے سب میں ایسے چلتے پھرتے ہی لوگوں کے ساتھ پروفیسنل کے بارے میں شیئر کرتا ہوں، اپنی دعائیں شیئر کرتا ہوں اور لوگ ایگری ہو جاتے ہیں نجات پانے. میں نے کہا یہی بچی عظیم خدمت ہے، اور اس طرح سے خدمت ان کے اندر کوئی دوسری خدمت کوئی تم خدمت نہیں ہے. آپ لوگ کس میں ہیں؟ کیوں نقصان کے وہ لے کر آ گیا ہے؟ کیسی آپ کو وہاں سے نکلا پتہ ہے آپ کو قتل کر دیں. اور جب محمد خدا سے ملا ہے تو تھوڑا سا نہیں لگا. 40 سالہ میں سے مصر سے نکلے، 40 سال کا بیابان کے اندر بھٹکتا رہا ہے، تلاش کرتا رہا ہے. 80 سال عمر میں خدا سے ملا ہے اور پھر جب آیا ہے اور قوم بنی اسرائیل کو کہتا ہے مجھے رب العزیز نے بھیجا ہے. پاک کہتا ہے جس نے بھیجا ہے وہ سچا ہے، صادق القول ہے، اور تم نے یہاں سے عذاب کرنے کی قدرت رکھتا ہے. سادہ سے اس کے اندر بڑا بچی سیکھنے میں پکار کے کہنا نہیں، جس نے اس کو بھیجا ہے وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. آپ کو اس نے نجات کے لیے، اس پیغام کے لیے چنا ہے. سننے دیجیے گا، اسی موسیٰ کا خدا وہی خدا آپ کا بھی خدا ہے، آپ کا بھی چھڑانے والا ہے، اور آپ کو بھی برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے. ایسا ابھی اپنے خدا کی میز کے پاس آنا ہے. خدا کے لوگوں اپنے آپ کو چیک کریں، کوئی بھی کسی بھی قسم کی کمی تو دور نظر آتی ہے. خدا سے معافی اور نیا سامان. میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں آپ نے نیا پن آنے کا بڑی سوچیں نکل رہی ہے. آپ سوچوں کو کبھی شفا نہ ہو، بلکہ ہمیشہ خطا کی زندگی سے ہمیشہ پازیٹیو بنے. لیکن کیسے پازیٹیو بن سکتے ہیں جب آپ خدا کی طرح کے ساتھ کھڑے ہو. آمین. اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج پانی کا بپتسمہ لیا ہے؟ آپ نے بڑا ریچ کیا. یس 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 بہت. اور میرے ہم سلمان پہ نہیں کہیں گا یہ نجات آپ کو اوکے گرفتار کرتے ہیں. اب سنیے بپتسمہ لینے والے ہیں وہ ریچ کی کوئی سنیے بپتسمہ ہوتا ہے نا نجات ہوتی ہے. وہ زندگی کے اندر آپ کی جتنی بھی خطائیں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، اور ان کے اندر بڑے بڑے ہیں، اگر ایک بھی تم ہے ٹچ کرو تو مجھے نقصان کرے. اس میں صنعت کاری ہے، اس کے اندر چوری ہے، اس کے اندر فراڈ ہے، اس کے اندر گرمی ہے، بڑا کچھ ہے. یہ گناہ کی لسٹ ہے. لیکن خدا مجھے کیا کہتا ہے؟ اب سنیے خدا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تیرے گناہ کرمسی رنگ کے چلو نو کیسے فرق کی منصفت سوچتا ہے. لوگ روزے رکھ کر اپنے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں. روزے سے گناہ معاف نہیں ہوتا، گناہ معاف یسوع کے خون سے ہوتا ہے. لوگ دعائیں کر کے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں. لوگ سیٹل پر جا کے ساتھ اتنے بڑے پڑھ کے نہیں جا کے اپنا جڑا گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں. لیکن وہ نہیں معاف. گناہ معاف ایک ہی کرتا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے ایک ایسا آدمی ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ ابن آدم کو زمین پر گناہ بخشنے کا اختیار دیا. جتنے گناہ بپتسمہ کے وسیلہ سے جیسے آپ بیپٹائز ہوتے ہو ساری پرانی گناہوں کی کتابیں مٹ جاتی ہیں.
साफ हो जाती हैं और एक ही बुक लहराई जाती है। किताब हजार में इसका नाम लिखा जा चुका है। ईमानदार ने जो वापस अंजाम दे देने कि समझ लो किताबें याद तो ना मिटा जाते हैं। ये दाइस है, इसके पीछे रहूंगा ना, सामने से आने वाली जितनी भी बात मुझे से जब मैं समझूंगा ना मेरे चेहरे भी लग रहे हैं, लेकिन मेरे सिर से ना बाजे। अगर मैं अक्लमंद होगा मैं बैठ जाऊंगा, मैं सारा छूट क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे लाके तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं बैठ जाऊंगा और ये सारे सहेगा। ऐसे एक ईमानदार है जब यीशु में रहता है तो वो कभी भी शिकस्त नहीं खाता और जो फतह की जिंदगी बसाता ऐसे ही वो ईमानदार जो यीशु को का अपना पहनावा रखता है, कपड़ों की तरफ से पहन के रखता है। सेवा आप मारेगा देगा मेरे यीशु तेरा कर्म यहाँ से शुरू हो और मेरे पाँव के नाखून तक। ये है ईमानदार का हुस्न और ईमानदार की ताकत और ईमानदार की बरकत। और फिर मैं समझ लो ईमानदार जब किसी के घर में दाखिल होगा फिर वो नहीं, उससे पहले उसका यीशु दाखिल होगा। और जब उसका यीशु दाखिल होगा तो वहां से सारी गुनाह, सारे गुनाह, सारी तारीकी की बुकें चलाकर छोड़ेगी। आप अपने कानों से आवाज सुनेंगे कि तारीकी की बुकें भाग रही है। ये है ईमानदार की ताकत, ये है ईमानदार की ताकत। और आज जो वक्त सुनने वाले हैं वो सुन ले, जब वो यीशु को कबूल करेंगे तो फिर उनका पहनावा यीशु मसीह और उनका आज से किताब हिदायत में नाम लिखा जाएगा फलाना मसीह। फिर सही होगा वो मसीह। आमीन। तो बाकी तो हमारे से कपड़े भीगे हैं, हमारे नजर में यही होता हमारे कपड़े भीगे हैं, लेकिन असल में हम यीशु मसीह को पहने। ऐसा ये है वो सुना जो पुरानी सारे इंसानियत को खत्म करते हैं। आमीन। गंदगी को खत्म करते हैं। आओ अपने सब कुछ माने और जो खास लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने आज पानी का अवसर वो अपनी अपनी जगह पर बक्सा